جن کے دلوں میں تنہائیوں میں بھی، محفلوں میں بھی، اندھیروں میں بھی، اجالوں میں بھی ان کے رب کا خوف ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے تھے، پھر وہ رب کا ڈر ان کے دلوں میں آیا تو رب نے ان پر فرشتوں کو نازل کر دیا۔ پھر جناب سعد کی روح جب اس دنیا سے پرواز ہوئی، جسم سے روح نکل رہی ہے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں ھذا الذی اہتز لہ عرش الرحمن، یہ سعد کی روح اتنی پاکیزہ ہے، اتنی خوشبو والی ہے کہ اس کی محبت میں، اس کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے۔ اور پھر آمینہ کے لال فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جلدی کرو، جلدی کرو، سعد کو غسل ہم نے دینا ہے، اگر ہم نے سعد کو غسل اور کفن کرنے میں دیر کر دی تو آسمان کے فرشتے اتر کر اسے غسل دے دیں گے۔ اور پھر جب سعد کا جنازہ پڑھا گیا، اللہ اکبر، تو جنازے کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زبان سے یہ الفاظ جنازے کے وقت جاری ہوئے ھذا الذی صلی علیہ سبعون الف ملک، یہ وہ پاکیزہ شخص ہے، یہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے کہ اس کے جنازے پہ 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کا جنازہ ادا کیا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو تو پھر ہر جگہ خوف ہوگا۔ آپ کے سامنے معاملات ہیں، معاشرے کا خوف و ہراس کس قدر ہیں۔ اگر موبائل کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، اگر موبائل کی سکرین پاک نہیں ہے، اس کی میموری پاک نہیں ہے، پھر کوڈ لگائے جاتے ہیں، پھر فنگر پرنٹ کے لاک لگائے جاتے ہیں، پھر سیکورٹی کے کوڈ بھی لگائے جاتے ہیں کہ کہیں میرے موبائل کو کوئی دیکھ نہ لے۔ ہر طرف دھڑکا لگا رہتا ہے، ہر طرف ڈر لگا رہتا ہے، ہر طرف خوف و ہراس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی میرے موبائل کی تلاشی نہ لے لے۔ یاد رکھنا نوجوانوں، اپنے دل کو بھی اتنا پاک رکھو کہ عرش والا جب بھی تمہارے دل کی طرف جھانکے تمہیں کبھی شرمندگی نہ ہو۔ اپنے موبائل کو اتنا پاک رکھو، اگر ماں بہن بیٹی گھر کا کوئی بڑا تمہارا موبائل دیکھے تو تمہیں پھر بھی شرمندگی نہ ہو۔ پہلی سزا یہ ہوتی ہے، ہر طرف بد امنی ہوتی ہے، ہر طرف خوف ہوتا ہے، اور دوسری سزا تنہائیوں میں کائنات کے رب سے نہ ڈرنے والا جب اللہ الرحمن کی عدالت میں جاتا ہے، جب رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی قال لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامتا۔ اللہ اکبر۔ بائیسن کائنات کے امام نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میرے سامنے وہ عیاں ہیں، واضح ہیں، میرے سامنے ان کی علامات نظر آتی ہیں جو قیامت کے دن کائنات کے رب کی عدالت میں آئیں گے۔ ان کے پاس کامثالی جبالی تہامتا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پر کریے، گوگل کیجیے، میں نے گوگل کیا تہامہ پہاڑ کیا ہے، اس کی اونچائی کیا ہے۔ آج کی گوگل یہ بات بتاتی ہے کہ تہامہ جیسے ہمارے ہاں یہ مری مظفر آباد میں پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، یہ لمبا چوڑا سلسلہ ہے، عرب میں مظفر آباد کی طرح، مری کی طرح اونچے اونچے جو سب سے بلند و بالا پہاڑ ہیں انہیں تہامہ کہا جاتا ہے۔ اور گوگل نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات یہ تہامہ پہاڑ سطح سمندر سے 1500 میٹر تک بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، اتنے بڑے بڑے نیک اعمال ہوں گے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی اللہ گرد و غبار کی طرح اڑا کر برباد کر دیں گے۔
جناب ثوبان فرماتے ہیں قال ثوبان صفہم لنا جلہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں بتلایا جائے، ہمیں بتایا جائے، سمجھایا جائے ان کے وصف کیا ہوں گے، صفہم لنا ان کی پہچان بتائی جائے، وہ جلہم لنا وضاحت کی جائے کہ وہ لوگ کون ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اللہ اکبر اللہ نکون منہم ونحن نعلم، اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کی طرح برباد ہو جائیں اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم، تمہارے ہی بھائی بیٹے ہوں گے، ومن بنی جلدتکم، تمہارے ہی خاندانوں میں ہوں گے، تمہارے ہی جیسے ہوں گے، تمہارے ساتھ کھاتے اور پیتے ہوں گے، تمہارے ہی ساتھ رہتے ہوں گے، سوتے جاگتے ہوں گے، لیکن یاد رکھو سبحان انہم قوم اذا خلو بمحارم اللہ ہاں ویأخذون اللیل کما تأخذون، شاید وہ راتوں کو کبھی جاگتے بھی ہوں گے، کسی جلسے میں، کسی کانفرنس میں، کبھی تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، کبھی راتوں کو تلاوت بھی کرتے ہوں گے، کبھی رات کو اللہ کے لیے جاگتے بھی ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ ایسے ہی تو نہیں نا اتنی بڑی بڑی نیکیاں آئی ہوں گی، یہ نیکیاں انہوں نے حقیقت میں کی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے جیسے ہوں گے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں گے، انہم قوم اذا خلو بمحارم اللہ۔ نوجوانوں دل کی دھڑکنوں کو ادھر متوجہ کیجئے، اپنی کانوں کی سماعتوں کو میرے الفاظ کی طرف متوجہ کیجئے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں انہم قوم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، وہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائیوں میں جاتے ہوں گے تو اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر لیں گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے موبائل فون کی تنہائیاں کیسی ہیں، آج ہم دیکھیں میری یوٹیوب کی تنہائیوں کی سرچ کس چیز پہ ہے۔ میں جب گوگل کے سرچ انجنز پر اپنی ان 10 انگلیوں سے ٹچ کرتا ہوں، میں کیا سرچ کرتا ہوں، جب مجھے کوئی نہیں دیکھتا، ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، میں کیا سنتا ہوں۔ اور اس حدیث کو دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تنہائیوں میں ہوں گے، ہاں لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک ہوں گے، لوگوں کے سامنے نمازی بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، لوگوں کے سامنے نیک نام بھی ہوں گے، صوفی بھی ہوں گے، لوگوں کے سامنے عبادت گزار بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے۔ جیسے ہی تنہائی میں جاتے ہیں تو حرام کام شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہوں گے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہوں گے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ عربی کی ایک نظم ہے، 18 اشعار ہیں، ان کے پہلے 2-3 اشعار، وقت بھی کم ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تحیینی، اے میرے بندے جب اللہ کہے گا قیامت کے دن اذا ما قال لی ربی اما استحییت تحسینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، جب رب مجھے کہے گا تو نے لوگوں کے سامنے گناہ کو چھپا لیا، میرے سامنے گناہ کرتا تھا، تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی تھی۔ یہ 2 سزائیں ہوں گی، دنیا میں بد امنی، خوف ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، زندگی کا سکون ختم ہوگا، چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، اور قیامت کا دن جب ہوگا تو پھر اس کے تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ آئیے ان حالات میں تیسری طرف چلتے ہیں، ہماری آج کی نشست کا تیسرا حصہ 2-4 میں